بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج برطانیہ میں روشڈیل کے علاقے میں حق خطیب اور شف کے خلاف پہلا ایونٹ کامیابی سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ ایونٹ علامتی طور پر روشڈیل کے ایک چرچ کے ہال میں کیا گیا تھا اور وہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود تھیں، اور الحمدللہ برطانیہ کے شہر روشڈیل کے چرچ کے ہال میں مختلف مذاہب کے لوگوں کی موجودگی میں ہم نے بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بدقسمتی سے حق خطیب فراڈیا یہاں آ کر یہ کہتا رہا کہ وہ ختم نبوت کے لیے کانفرنسز منعقد کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا رہا کہ یہاں وہ لوگوں سے لوٹ مار کرے، اور جب وہ یہاں سے واپس جاتا تھا تو جو شاپنگ اس نے کر رکھی ہوتی تھی یا لوگوں نے جو تحائف اس کو دے رکھے ہوتے تھے اپنی سادہ لوحی میں، وہ یہاں سے کنٹینرز کے ذریعے واپس پہنچا کرتے تھے۔ تو وہ یہاں کاروبار کے لیے آتا تھا، وہ یہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس نے آج تک یہاں آ کر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی آیت نہیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی، اسلام کے حوالے سے، دین اسلام کے تشخص کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے کوئی ایک جملہ پاکستان سے باہر آ کر آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ یہاں آ کر شف کا ڈرامہ کرتا تھا، لوگوں کو بھی عجیب و غریب حرکات کرنے پر مجبور کرتا تھا اور لوٹ مار کر کے یہاں سے واپس چلا جاتا تھا۔ تو برطانیہ میں روشڈیل میں چرچ کے ہال میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آیت پڑھی، اور اس ایونٹ کا آغاز اس چرچ کے ہال میں تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمدللہ اس ایونٹ میں پاکستانی کمیونٹی کے عمائدین اور ڈگنیٹریز بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ افضال خان اس ایونٹ میں موجود تھے۔ اس ایونٹ میں روشڈیل کے میئر پاکستانی مسلمان ہیں، وہ موجود تھے، پاکستانی سفیر اس ایونٹ میں موجود تھے، ترکی کے سفیر اس ایونٹ میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ برطانیہ کے ججز اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس ایونٹ میں موجود تھے۔ سب نے الحمدللہ گفتگو کی، اور اس ایونٹ کا جو سب سے بہترین پہلو تھا وہ یہ تھا کہ مومنٹس آف لائف نام کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا، اور پروجیکٹ تھا ڈس ایبلٹیز کا سامنا کرنے والے افراد کے لیے مختلف آبشاروں اور مختلف جو نیشنل مقامات ہیں وہاں تک رسائی کی سہولت فراہم کرنا۔ تو میں نے کہا کہ حق خطیب فراڈیا جس چیز کو اپنی کرامت کہتا ہے، یعنی ویل چیئر سے لوگوں کو اٹھانا، وہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ وہ اس لیے ڈرامہ کرتا ہے کہ جو ڈسیبلٹیز کا سامنا کرنے والے لوگ ہیں ان کو لبھا سکے تاکہ وہ اس کے اڈے پر آئیں اور ان سے لوٹ مار کر سکے۔ اصل میں کوئی کرامت اگر ہے تو وہ کرامت یہ ہے کہ ہم ان افراد کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی میری کرامت ہے یا میرا معجزہ ہے کہ میں لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوں ویل چیئرز کے اوپر سے، اور اس طرح کے بہت سارے ڈرامے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مومنٹس آف لائف کی ٹیم اصل میں معجزہ کر رہی ہے۔ اصل کرامت یہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پر یہ انیشیٹو بھی الحمدللہ لیا گیا۔ میں نے اردو میں بھی پاکستانی کمیونٹی سے کوشش کی کہ بات کر سکیں، اور جو وہاں پہ ترک موجود تھے اور جو گورے وہاں موجود تھے ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا کہ حق خطیب جیسے فراڈیے نہ اسلام کا چہرہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا چہرہ ہے۔ خاص طور پر جو ترک ایمبیسڈر وہاں موجود تھے ان تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری تھا، اور وہ بھی جانتے تھے شف کو، اس لیے کہ ترکی میں یہ بہت عرصے تک ٹرینڈ کرتا رہا ہے، اور ترکی کے لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ یہ کون سا اسلام ہے جسے پاکستان میں پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کے لیے بھی یہ وضاحت کی کہ یہ شخص پاکستان کا اور پاکستان میں جو دین اسلام کا نفاذ ہے اس کا نمائندہ نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تو جناب حق خطیب جو کہ کہتا ہے کہ میں اپنے مریدوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، میں ان کی مشکلات حل کرتا ہوں، اب حق خطیب جب مشکل میں ہے تو اس کے چیلے بیچارے اس کی جان خلاصی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ایفرٹ کی گئی ان کی جانب سے کہ وہ اس ایونٹ میں بدمزگی پیدا کریں، لیکن انتظامیہ نے الحمدللہ بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ انہیں وہاں سے ہٹایا۔ لیکن بہرحال اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ آنے والے ایونٹس میں بھی اس فراڈیے کے جو چیلے ہیں، جو اس کے بزنس پارٹنرز ہیں، جو اس کے مارکیٹنگ ایجنٹس ہیں، اربوں روپے کا دھندا ہے، آپ سوچیں اس سے کون کون لوگ وابستہ ہوں گے۔ انہیں تکلیف پہنچی ہے، اور اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ مختلف جگہ پر آتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، ہم پر حملہ کیا گیا، ہماری گاڑی کو توڑا گیا، ہم پر تیزاب پھینکا گیا،
جان کا خطرہ موجود ہے، لیکن اور چونکہ یہاں پر ظاہر میں نے بتایا کہ یہاں سے تو کنٹینرز بھر کے جایا کرتے تھے، اور جو اس کے علاوہ جو پاؤنڈز اور ڈالرز جایا کرتے تھے وہ اس کے علاوہ ہے، تو ظاہر ہے یہاں موجود لوگوں کے بزنس انٹرسٹ کو بھی زد پہنچی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ پیر جنہیں ان کی حفاظت کے لیے آگے آنا چاہیے، یہ اس پیر کو بچانے کے لیے اب گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں، جہاں جہاں ایونٹس ہوتے ہیں اس کے باہر آتے ہیں. سو ان تمام تر خدشات کے باوجود انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ایونٹس کو جاری رکھیں گے. 2 جون کو ہم شیفیلڈ میں انشاءاللہ العزیز ہوں گے، اس کے بعد مینچسٹر میں، پھر اس کے بعد بریڈ فورڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں ابرڈین اور ڈنڈی میں انشاءاللہ ایونٹس ہوں گے، دین پھر واپس 8 جون کو مانچسٹر میں. سو ہم انشاءاللہ العزیز اس فتنے کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. الحمدللہ جو سلیکٹڈ لوگ آج ہم نے مدعو کر رکھے تھے، جو عمائدین ہیں، جو کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان سب نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا جہاد ہے، یہ آپ کی نہیں، ہم سب کی لڑائی ہے، اور آپ ہمیں انشاءاللہ بالکل اس محاذ میں آگے آگے پائیں گے. تو یہی میری کوشش اور یہی کاوش ہے کہ ہر شخص اس لڑائی کو اپنا سمجھے، اپنے طور پر آواز بلند کرے، اپنا اپنا کردار ادا کرے، اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل محلہ کو، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے فراڈیوں سے دور رہنا ہے. ایک آدمی جو ایک آیت نہیں سنا سکتا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے ریلیٹیوز میں بس یہ بات کر کے اپنا کردار ادا کریں کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، نہ اسلام کا، نہ پاکستان کا، اور لوگ میکسیمم کوشش کریں کہ اس طرح کے فراڈ لوگوں سے بچیں. اور ایک ایسی شخصیت کے جن کا ذکر کیے بغیر یہ سفر اور یہ ویلاگ مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ہے سلیک ایشین کے ماجد نذیر صاحب، جنہوں نے بہت دلیری کے ساتھ، بہت جرت مندی کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ ان ایونٹس کا انعقاد کرنا شروع کیا ہے. I'm sure کہ ظاہر ہے بہت سارے چیلنجز کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن بڑا بریو انیشیٹو ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ ماجد نذیر صاحب اور ان کی ٹیم بالخصوص مبارکباد کی مستحق ہے. تو الحمدللہ روشڈل میں، یہ روشڈل وہی علاقہ ہے جس کے قریب اور جس علاقے میں حق خطیب فتنہ آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، یہاں لوٹ مار کرتا رہا. اب ہم اس کے علاقوں میں آ کر جہاں اس کا اثر و رسوخ ہوا کرتا تھا، اور الحمدللہ اب جو صاحب عقل لوگ ہیں، جو شعور والے لوگ ہیں، جو واقعتاً قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہیں اور عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، اب وہ اس فتنے سے متنفر ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک یہ فتنہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا. تو انشاءاللہ العزیز اگلے ایونٹس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی جاتی رہیں گی. ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. ظاہر ہے ہر طرح کے خطرات کا سامنا ہے، ہر طرح کی بد تہذیبی اور بدمزگی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم، لیکن کوئی بھی چیز ہمیں اپنے مقصد سے، اپنے اس مشن سے نہیں ہٹا سکتی، اس لیے کہ یہ پاکستان کے امیج کا، پاکستان کے تشخص کا معاملہ ہے، دین اسلام کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے. بدقسمتی سے یہ فراڈیا جب بھی یہاں آیا، کوئی ایک تقریر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس نے صرف اپنا دھندا چمکایا، صرف اپنا کاروبار چمکایا، صرف لوٹ مار کی. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نہ یہ کچھ جانتا ہے، اور نہ ہی اس نے اس حوالے سے کبھی کوئی بات کی، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی آیت قرآنی، کوئی ایسی گفتگو آپ کو نہیں ملے گی جس میں اس نے دین اسلام کی کوئی ترویج کی بات کی ہو، جس نے اس میں مذہب کی اچھی شناخت پیش کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. یہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف یہ شف جانتا ہے، اور وہ یہاں آ کر مذاق اڑواتا رہا پاکستان کا اور اسلام کا. الحمدللہ اب کمیونٹی نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے، ڈس اون کیا ہے اس فراڈی اور اس فتنے کو، لیکن ظاہر ہے اس کے چند مارکیٹنگ ایجنٹس ہر جگہ موجود ہیں. بھائی آپ لوگوں کی حفاظت اس آدمی نے کرنی ہے، آپ نے اس کی حفاظت نہیں کرنی. یہ دعوے دار ہے کہ یہ آپ کو مشکلات سے نکالے گا، آپ اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جگہ جگہ ذلیل مت ہو. لیکن بہرحال ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اللہ نے چاہا تب تک سانس نہیں لیں گے چین کا، تب تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ فتنہ انشاءاللہ اپنے قانونی اور منطقی انجام کو نہیں پہنچ جاتا.